إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 29 صفر 1442 ہجری مطابق 16 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ اسراء کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے
تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کی فصاحت، قرآن کریم کی استدلال اور وعظ و تذکیر کے ایسے پہلو بیان کیے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور اتنی وسعت و بلندی کے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئیں، تجھے سمجھ بوجھ دیا گیا، لیکن اگر قرآن سن کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور اے حضرت انسان، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کی اس سے ڈر سے، خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اے حضرت انسان، اگر یہ قرآن سن کر کے بھی تیرا دل اثر قبول نہیں کرتا، تیرے دل کے اندر قرآن کی تاثیر نہیں ہوتی، تو سمجھ لے کہ تیرا انجام اچھا نہیں ہے۔ بھائی آئیے میں آپ کو لے چلوں میرے بھائیو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی اسی اہمیت کے پیش نظر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث سنتے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن کریم کی ایک لفظ، ایک حرف پڑھنے پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ الف لام میم، گویا اس کے اندر 3 الفاظ ہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ گویا جس نے الف لام میم کہا اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اس کے نام اعمال کے اندر 30 ثواب، یعنی 30 ثواب لکھ دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور اس کے نام اعمال کے اندر 30 ثواب اسے لکھ دیا گیا اور 30 ثواب کا وہ مستحق ہو گیا۔ اب آپ سوچئے اور اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص ایک صفحہ نہ صحیح آدھا صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر کتنی نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایک صفحہ تلاوت کرتا ہے تو اسے کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے اگر کوئی نصف جز، آدھا جز جو ہے تلاوت کرتا ہے، قرآن ایک پارے کا آدھا پڑھتا ہے تو اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں، نہ فصاحت میں، نہ بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود، کامرانی و کامیابی کا سامان ہے میرے بھائیوں، جس پر ایمان لانا ہمارے دنیا و آخرت دونوں جگہ فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ تو آگے سے ہے، نہ تو پیچھے سے ہے، نہ تو دائیں سے ہے، نہ تو بائیں سے ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اس قرآن کریم کی نازل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا، اور علماء نے میرے بھائیوں، یہاں تک کہ علماء نے قرآن کے معانی و مطالب اور تفاسیر کو جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے اسے سمجھا، تفاسیر و تراجم کو اپنے اس میں محفوظ کر لیا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا فضل ہے کہ قرآن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعین ہی اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں پر زیر و زبر یا نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت، انجیل تعریف و تبدیل کا شکار ہو گئیں۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، ان کے اندر تعریف پیدا کر دی، ان کے اندر سے کمی اور زیادتی کر دی، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دی اور بہت سی نئی چیزوں کو اس کے اندر داخل کر دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں میرے بھائیوں تعریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرہ برابر بھی تعریف ہو سکی، نہ آئندہ تعریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے احکام وہ فرمودات ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہی ان کی تمام دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لیے مکمل سر چشمہ ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، نسیم صبح امن و عافیت ہنسو پکار آئی، مبارک ہو اب گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ وہ برتر ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے بھی عطا کیے گئے جو ظاہری صورت میں جادو سے مشابہت رکھتے تھے۔ مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا، حالانکہ وہ جادو نہیں تھے۔ معجزہ اور جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، ایک سے ایک طبیب موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو طب سے مشابہت رکھتے تھے۔ مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑھیوں کو اچھا کر دینا۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں میرے بھائیوں۔ جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت اور اپنی کمال میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے
عربوں کی زبان دانی ہے جو رہ گئی۔ بڑے بڑے فصاح وہ بلغاء نے قرآن کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور چاروں ناچار قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت کو تسلیم کیا اور ہار مانی۔ بہت کوششیں کی میرے بھائیوں، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے۔ پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورہ نہ بنا سکے، ایک سورہ کیا بناتے، ایک آیت نہ بنا سکے، اور قرآن انہیں برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ مخالفین دانت پیستے تھے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی سورہ، کوئی آیت ہی صحیح بنا کر لانے کی کوشش کرتے تھے مگر نہ لا سکے۔ اپنے مددگاروں کو بلا لیتے تھے مگر مددگاروں کے باوجود بھی نہ لا سکتے تھے اور نہ آئندہ لا سکیں گے۔ وہ چیلنج آج بھی ہے۔ قرآن بباغ دہل آج بھی اعلان کرتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آج بھی اس کا اعلان موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ ان میں کا بعض کا مددگار ہو جائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا اعلان سنیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اسی کے مثل ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن اگر تم نہ کر سکو اور سن لو، ہرگز نہ کر سکو گے، ہرگز نہ لا سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے میرے بھائیوں، اور جو تم جیسے ہی اعدت للکافرین، اور جو تم جیسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تیسرا چیلنج، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا، بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، پس اگر یہ لوگ سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک ہی بات بنا کر دکھا دیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ میرے بھائیو، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ لوگ اس میں بلا شبہ بہت اختلاف پاتے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتنی عظیم دولت مل گئی، اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور احسان فراموش کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ترمذی کی روایت۔ ایک دوسری حدیث میں جو بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کو اچھی آواز اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ میرے بھائیوں،
آپ ذرا غور کریں اور اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے اور جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا قرآن کریم سے ہمارے دل کے اندر محبت موجود ہے اور کتنی محبت ہے اور ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جبکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اتوار کے روز ہمیں ٹائم دیں، ہمارا درس ہوتا ہے، اسی درس کے بعد ہم آپ کو جو ہے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تعلیم ضرور دیں گے۔ آپ بتائیں، اگر آپ کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہو، لندن برطانیہ میں رہتا ہو اور مائی فادر کے نام انگریزی میں آپ کو لیٹر لکھ دیا ہو اور وہ لیٹر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے، انگریزی پڑھنا آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس لیٹر کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے قرب و جوار کے اندر آپ ایسے آدمی کو تلاش کریں گے، ایسے آدمی کو ڈھونڈیں گے کہ انگریزی پڑھنے والا کون ہے تاکہ یہ لیٹر مجھے پڑھ کر کے سنا دے میرا بیٹا کیا لکھ کر کے بھیجا ہے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ ایک لیٹر اور اتنی اہمیت آپ ہے، اور یہ قرآن جس کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے، میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، قرآن کریم کو پڑھیے اور سیکھیے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور سنیے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے اور نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے اور پستی میں بھی ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے، قعر مذلت کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکام و فرمودات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور عمل کرنے کی وجہ سے عروج و کمال سے نوازتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے، قرآن کے احکام، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، انہیں ایمان نہ لانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں قعر مذلت میں گرا دیتا ہے۔ آج جو لوگ عروج و کمال کے خواہش مند ہوں، جو دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتے ہیں اور فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں، وہ قرآن کی دعوت پر حاضر ہوں، اس کے فرمودات و احکام پر عمل پیرا ہوں اور تعلیمات قرآن کو سارے جہان میں عام کریں، تاکہ ساری دنیا پستی و انحطاط سے نکل کر عروج و کمال کی شاہراہ پر گامزن ہو میرے بھائیوں، تاکہ یہ مسلمان اندھیروں سے نکل کر جو ہے میرے بھائیوں تاریکیوں سے نکل کر اجالوں میں آ جائیں۔ یہ قرآن جس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں میرے بھائیوں، ایک لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن حاصل کر رہے ہیں تلاوت، اللہ رب العالمین تو ہیں ان کے دل کو قرآن کی تعلیم کے لیے جما دے اللہ رب العالمین، تاکہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو جو ہے قرآن کی نور سے منور کر دے۔ میرے بھائیوں، 2 چیزوں کے علاوہ حسد کسی میں جائز نہیں ہے۔ آپ سنیے، ایک حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم سے نواز رکھا ہو اور وہ دن اس کی تلاوت کرے تو اس کا پڑوسی، اور وہ دن میں اس کی تلاوت کرے تو اس کا پڑوسی اسے سن کر کہے کاش مجھے بھی اس جیسا علم دیا گیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح کا عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو وہ مال کو حق کے راستے میں لٹاتا رہے، تو ایک شخص یہ کہے کاش مجھے بھی اس جیسا مال دیا گیا ہوتا تو میں بھی جو ہے فلاں کی طرح جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اسی طرح عمل کرتا جس طرح وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو بلا مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان بلا مصیبتوں پریشانیوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے۔
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.